بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے چینل کے معزز ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک نیک ملکہ کی کہانی بتانے جا رہی ہوں جس کو قرآن پاک سے بے حد محبت تھی۔ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ ایک نیک اور دیندار خاتون تھی۔ اس کو قرآن پاک سے اس قدر محبت تھی کہ اس نے اپنے گھر میں 300 حافظات قرآن رکھی ہوئی تھیں، تنخواہ پر رکھی ہوئی تھی۔ ان کی 3 شفٹس بنائی ہوئی تھی، ہر ایک شفٹ میں 100 حافظ قرآن ہوتی تھی، جس کو محل کے مختلف برآمدوں کونوں میں بٹھایا جاتا تھا۔ ان کا کام قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہوتا تھا، اس لیے ہر وقت محل میں قرآن مجید کی قرات کی آواز آتی تھی۔ یہی وہ زبیدہ خاتون تھی جن کو جب پتہ چلا کہ جب لوگ سفر پر جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو راستے میں پانی نہیں ملتا، تو آپ بے چین ہوئیں۔ ہر عورت اپنے شوہر سے کوئی نہ کوئی فرمائش ضرور کرتی رہتی ہے، تو زبیدہ خاتون نے ہارون الرشید سے نہر کی فرمائش کی کہ آپ نہر بنوائیں جو میدان عرفات تک پہنچے، تاکہ حاجیوں کو اور سفر کرنے والوں کو اس سے پانی ملتا رہے۔ شوہر نے اپنی ملکہ کو مکمل اختیار دیا کہ اس نہر پر جتنا مال خرچ ہوتا ہے کر لیں۔ یوں ایک عظیم الشان نہر بنائی گئی جس سے کروڑوں انسانوں، جانوروں، پرندوں چرندوں نے فائدہ اٹھایا۔ کہتے ہیں زبیدہ کا انتقال ہوا تو ایک شخص کو خواب میں ان کا دیدار ہوا، تو اس نے زبیدہ سے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ تو زبیدہ نے کہا بس اللہ نے مجھ پر رحمت کی۔ تو اس نے کہا زبیدہ تیرے تو کام ہی بڑے تھے، تم نے لوگوں کے لیے نہر بنوائی تو بخشش تو ہونی ہی تھی۔ تو زبیدہ خاتون نے کہا کہ نہیں، میری بخشش نہر کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ جب نہر والا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہر تو تم نے اس لیے بنوائی کہ تمہارے پاس بیت المال موجود تھا، اگر یہ مال نہ ہوتا تو تم نہر کیسے بنواتی؟ یہ ایسا کوئی اہم کام نہیں ہے جس سے تیری بخشش ہو جائے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے ایسا کون سا عمل کیا؟ تو کہتے ہیں میں یہ سن کر ڈر گئی کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اس گھبراہٹ میں میری طرف اللہ پاک متوجہ ہوئے، فرمایا کہ سارے اعمال میں صرف ایک ہی عمل ایسا ہے جو تم نے میرے لیے کیا ہے۔ ایک بار جب تم کو بھوک لگی تھی اور کھانا کھا رہی تھی، منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے اذان کی آواز تیرے کانوں میں آئی۔ اس وقت تیرے سر پر دوپٹہ نہیں ٹھیک تھا، آدھا سر ننگا تھا۔ اسی وقت تیرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میرے اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرا سر ننگا ہے، تو تم نے لقمہ وہیں پر رکھا، اپنی بھوک کی پرواہ نہ کی اور دوپٹہ ٹھیک کیا اور پھر کھانا کھانے میں مشغول ہو گئی۔ تو نے لقمے میں جو تاخیر کی وہ میرے نام میں ادب کی وجہ سے تھی، بس تیری مغفرت کی وجہ یہی تھی۔ اللہ پاک اعمال کا چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا، لاکھوں کروڑوں روپیوں کی زکوٰۃ و خیرات کو نہیں دیکھتا، وہ تو دل میں چھپے تقویٰ کو دیکھتا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔